دل جاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں، ابھی آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے ماں نہیں، 8 سال کی عمر ہے دادا نہیں، عام الحزن شیب ابی طالب میں محصور رہے، مکہ کے تلخ رویے، طائف کے پتھر، اتنے دکھوں کے بعد آج جبریل رب کا پیغام لے کے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے۔ عزتیں پانے والے آزمائے جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا مالک دستک دوں، فرمایا نہیں، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ فرمایا چھت پہ چڑھو، چھوٹا سا سوراخ کرو، اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبریل کے 600 نوری پر ہیں، ایک پر کو کھولے زمین و آسمان کو ڈھانپ لے۔ آج حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دنیا والوں کو سبق تعلیم سکھا گے کہ جب بڑوں کے ڈیروں پر آؤ نا تو بڑا بن کر نہ آیا کرو، چھوٹا بن کے آیا کرو۔ جبریل قدموں میں کھڑے ہوئے، عرض کرتے مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا یا جبریلو قبل قدمہ ہے۔ علماء تشریف فرما ہے قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے۔ قبل قدمہ ہو، واحد نہیں قدمہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، ایک قدم کی نہیں دونوں کی بات ہے، ایک بار کا نہیں بار بار کا تقاضا ہے۔ فرمایا جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ، ان قدموں کے بار بار بوسے لو۔ کافوری ہونٹ، ٹھنڈے ہونٹ نبی کے تلووں سے مس ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے آرزو ضرور مچلی ہوگی کہ یا اللہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو، جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں، کیونکہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ یہاں ایک ازالہ بھی کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہے، حضور شاگرد ہے۔ یار بیٹا باپ کے پاؤں چومے، اعزاز کس کا ہے؟ بیٹے کا۔ شاگرد استاد کے قدم چومے، شاگرد کا اعزاز ہے۔ معراج کی شب ہمیں اس بات کی خبر ملی کہ جبریل بھی حضور کے در کے خادم ہے۔ الف لام میم یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، اللہ رسول جانے، لیکن علماء نے اس سے کچھ مرادیں لی ہیں۔ علماء کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ الف سے شروع ہوتا ہے، محمد میم سے شروع ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جبریل تو جیم سے ہونا چاہیے تھا، یہاں لام سے جبریل کیوں کہا گیا؟ علماء کہتے ہیں یہ قرآن محاورہ عرب کے مطابق اترا ہے۔ عرب والے جب ناموں کو اختصار سے لکھتے، جو آقا کا نام ہوتا اس کے نام کا پہلا حرف لکھتے، جو خادم ہوتا اس کے نام کا آخری حرف لکھتے تھے۔ جیم نے یہاں لام لایا گیا ہے۔ قدم چومے، حضور بیدار ہوئے، اور کیا جبریل عرض کرتے ہیں؟ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ مجھے بتائیے اس ایک جملے نے حضور کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ شک صدر ہوا، زمزم سے دل کو دھویا گیا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ کہتی ہے ایک دن حضور رات کو بیدار ہوئے اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور مصلی پہ کھڑے ہوئے میں نے عرض کی حضور کیا آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح نئے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو حضور فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی۔ فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ جبریل نے دل دیکھا تو کہتے واہ واہ کیسا دل ہے جس میں 2 آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں سنتے ہیں۔ شک صدر ہوا، پھر حضور براق پہ تشریف فرما ہوئے، اور جب براق پہ بیٹھے نا جوانوں سنتے چلیے، حضور کی آنکھیں برسنے لگی۔ حضور آپ دیدہ کیوں ہوئے بھائی؟ حضور کو اپنی گناہگار امت یاد آ گئی۔ فضل بن عباس کہتے ہیں حضور کو جب مرکز نور میں اتارا گیا نا تو فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں ہے، میں نے کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جوانوں وہ لمحے یاد کرو جب میرے نبی پر عذاب کی آیتیں اتری تھی تو رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے، صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا۔ ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی کو زمانے نے مدینے کی گلیوں میں چیخے مارتے ہوئے دیکھا، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں گئے، وہاں ایک چرواہا دیکھا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا سونا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں
تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور حضور رو رہے ہیں، اپنی معیشت کے لیے نہیں بھائی۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کہو تو ہم بتھے مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، لیکن حضور عرض کرتے ہیں مالک میری آرزو ہے ایک دن کھانا ملے ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے شکر ادا کروں، نہ ملے تجھے صبر کر کے دکھاؤں۔ اور یہ فقر حضور کا اختیاری تھا، رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کی، صحابہ نے منت سماجی کی۔ حضور فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی، صحابہ پیچھے ہٹے۔ راوی لکھتا ہے سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی اس پہ 14 پیوند لگے تھے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام کی بیٹی کے سر پر جو ردا ہے اس پہ 14 پیوند ہے۔ غار میں داخل ہوئی، صحابہ پیچھے ہٹے، عرض کرتے ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، فاجلسھا فی مجلسہ، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی فرماتے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ سنو دوستو، حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ سیدہ پھر اپنے اللہ سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، کوہرام مچ گیا دوستو، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسے لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی پس ندا آمد ز یزداں کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک سما۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ناراض نہیں ہونا صاحب یہ کھوکھلے نعرے ہیں۔ حضور پیار اتنا دے رہے ہیں، 3 دن رو رو کے ہمارے لیے دعائیں مانگی، اور یار تخیلات کی دنیا میں غوطہ لگے، خود کو کھینچ کے 2 لمحوں کے لیے اس غار میں لے چلو اور پھر اپنے رویوں پہ غور کرو، محبت کی بچھی ہوئی کائنات دیکھو، پیار کا تقاضا ہے کہ رو رو کے ہمارے لیے دعائیں مانگی۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جوانی کو دیوانگی کا رنگ دیا گیا، آج جوانی پھٹوں چونکوں چوباروں کی زینت بنی، 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجی، کان پہ جو تک نہ رینگی، واعظ نے نصیحت کی غفلت کی پٹی نہ اتاری، سنی انسنی والا ہمارا مزاج ہوا۔ یار محبت تقاضے کرتی ہے، اور ہم اگر ناراض نہ ہو تو یقین جانو ہم اچھے لوگ نہیں ہیں۔ حضور نے اتنا پیار دیا، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ ہم چلے اکڑ اکڑ کے، بولے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہوئے، یہ ہمارے رویے ہیں۔ حضور تو اس وقت جب اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں آنکھوں میں اتھرو آ گئے، آپ یاد آ گئے، امت یاد آئی۔ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے، نبیوں کو امامت کا شرف ملا، بات کو مختصر کر لیتے ہیں۔ پھر وہ نوری سیڑھی آئی، جبریل کے پر آئے، ایک جگہ آ کے جبریل رکے، پھر وہ رف آیا وہ نوری تخت، ایک جگہ آ کے وہ بھی رک گیا۔ پھر میرے نبی فرماتے ایک آواز آئی پیارے احمد قدم اٹھائیے۔ میرے نبی فرماتے میں نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے ایک قدم اٹھایا، سفر کتنا طے کیا جتنا 5 مرحلوں میں کیا تھا۔ محمد عربی ایک قدم اٹھاتے ہیں اتنا سفر طے کر لیتے ہیں۔ آواز آتی رہی، آپ آگے بڑھتے رہے، کعبہ کوسین کی منزلیں نصیب ہوئی، راز و نیاز کی بھی باتیں ہوئیں، مکاشفات ہوئے، امت کے لیے 50 نمازیں ملی، قرب خاص میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو کس چیز سے مشرف کیا جائے؟ تو حضور عرض کرتے مالک آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے۔ وہاں راز کی باتیں ہوئیں، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہمارے تک پہنچی، سنتے چلیے۔ اماں جی فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ فرماتی کہ ایک دن دریائے رحمت جوش میں تھا، حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگو گی عطا ہوگا، حد نہیں لگائی کہ اس حد میں رہ کے مانگنا، جو بھی مانگو گی عطا ہوگا۔ عرض کی اگر آپ مجھے رخصت دیں تو میں اپنے والد گرامی سے مشورہ لے لوں۔ حضور فرماتے آپ کو اختیار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹے حضور سے عرض کرنا معراج کی خلوت خاص میں جو رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی اس میں ایک بات ارشاد فرما دے، ساتھ وعدہ لیا کہ بیٹے مجھے بھی بتانا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب آ کے عرض کیا نا کہ وہ راز کی بات ارشاد فرما دے، تو حضور فرماتے ہیں عائشہ سنو، جو کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔
والد گرامی سے وعدہ کیا تھا، آ کے بتایا تو آپ پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے. کہا ابا جان یہ خوشی والی خبر ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو. جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا. اور آج دیکھ لے ہماری زبانیں زہر اگلتی ہیں. یہ زبانیں کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلی ہیں. آج رشتے جوڑتے نہیں، رشتے توڑتے ہیں. میرے نبی نے کتنا پیار ہمیں دیا، امت کو جوڑا، اور آج ہم نے رشتوں کو توڑا. ہمارے رویے یہ ہیں کہ فخر سے لوگوں کو بتاتے 20 سال ہو گئے منہ ہی نہیں لگایا. کسے؟ بھائی کو نہیں لگایا. دیوار سانجی ہے، ایک بھائی بڑا امیر ہے اور دوسرا غریب ہے. کسی بات پہ جھگڑا ہوا، ہمیشہ کے لیے مرنا جینا ختم کر لیا. اس کے گھر میں انواع و اقسام کے کھانے ہیں، باقی بچتے تو کتوں کے آگے پھینک دیتا ہے. اور دوسرے بھائی کے گھر میں ایک وقت کا ہے اور ایک وقت کا ہے ہی نہیں. پرواہ ہی نہیں، مرتا ہے تو مرے، جائے جہنم میں. یہ ہمارے مزاج ہیں. ہم کہتے ہیں وار بھی نہیں جانے دیتے، ویر بھی نہیں جانے دیتے. یہ ہمارے رویہ. ہم کہتے ہیں تھوک کے نہیں چٹتے. یہ بھائی بھائی کے لیے کہہ رہا ہے. اور جھگڑا بچوں پہ ہوا نا. وہ بچے تو پھر آدھے گھنٹے بعد کھلے میدان میں کھیلتے ہوئے نظر آئے. لیکن ہماری نلائکیاں کیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھے. اور 20 سال ہو گئے بھائی سے کلام ہی نہیں کیا، مرنا جینا ختم کیا. ایسی نصیحتیں کر کے جاتے ہیں کہ میں مر گیا، اور مرتے وقت کہتے ہیں میں مر گیا تو میرے جنازے میں نہ بھائی کو آنے دینا، چچا کو دھکے دے کے نکال دینا. ہم نے نفرت کی دیواریں کھڑی کی. اور یار کبھی بھائی کا بچپن یاد نہیں آیا؟ اکٹھے ہم کھیلتے تھے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اسکول جاتے تھے. جھگڑا ہوتا تھا تو بھائی دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا تھا. ہم ایک دوسرے کے رازدان تھے، ایک دوسرے کے بازو تھے، ایک بستر پہ لیٹتے تھے. وہ سارے زمانے ایک لمحے میں بھول گئے یار. 20 سال ہو گئے بھائی سے کلام کیا، کبھی بھائی کی یاد نہیں آئی، کبھی بچپن کے وہ اوراق نہیں پلٹے جہاں پیار ہی پیار تھا، طوفان ہی طوفان تھا. اور آج جان کے دشمن بن کے، آج بچوں کو نصیحت کر کے کہ مر جاؤں گا تو میرے اپنے چچا کو منہ نہ دکھانا میرا. اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے بھائی مر جائے تو دوسرا بھائی جنازے میں بھی نہیں جاتا. یہ ہمارے رویے ہیں. اور کچھ نالائق بچے بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ سے مرنا جینا ختم کر لیا. باقاعدہ کہتے اگر مر گیا، میں مر گیا تو نہ آنا، آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا. نہیں جاتے. یہ جھگڑا ماں باپ سے کیسا یار؟ بڑی محنت سے پالا ہے آپ کو، یہاں تک لا کے کھڑا ہے تمہیں. اور آج ماں باپ سے جھگڑا. میں کالا باغ ایک جگہ بیان پچھلے ہفتے کے لیے گیا تھا، تو ایک جگہ انہوں نے مجھے چائے پلائی تھی. ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ان کے لیے دعا کریں. میں نے کہا اللہ انہیں لمبی زندگی دے. وہ کہتے ان کے بچوں نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے. اور جب یہ بات سنائی تو بوڑھے کی آنکھیں برسنے لگی. وہ کہتا ہے میری زندگی کی کل کمائی میری اولاد تھی، دعا کریں مولوی صاحب میرے بچے مجھے مل جائیں. اور وہ نالائکوں نے گھر سے نکال دیا. اگر یہ بوڑھے دنیا سے ناراض چلے گئے نا تو زندگی سے راستہ مانگو گے، راستہ نہیں ملے گا. یہاں بھی رسوائی اور داور محشر کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے گا. توبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا تو مجھے انہوں نے بتایا یہ بچہ جو ہے نا تبلیغ کرتا ہے جی، بڑا اچھا مبلغ ہے، سر پہ امامہ تھا، لیکن باپ کا گستاخ بھی ہے. دستار کے ہر پیچ کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے علامہ فہامہ نہیں بن جاتا، بڑا معزز نہیں بنا. کوئی کردار سے انسان بڑا ہوتا ہے. ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، اور مرنے کے بعد پھل لے آتے ہو زندگی میں کھلاؤ نا. مر گئے تو قبرستان گئے تو جوتے اتار کے قبرستان گئے اور الٹے قدم واپس آئے. وہ زندگی میں ان کی قدر کرو. یہ کام زندوں کے ساتھ کرنے والے ہیں. ساری زندگی عزت نہ دی، ساری زندگی احترام نہ کیا. آج مرنے کے بعد ایک گھر کی روٹی لگا دی، اچھا کھانا بھیجا، سال بعد کپڑے بھی بھیجے. اور باپ ساری زندگی پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا. بچوں کو توفیق ہی نہ ہوئی، کبھی پھل نصیب نہ ہوا. آج مرنے کے بعد انواع و اقسام کے پھل سامنے پڑے. ابا جی کا سالانہ ختم ہے، ابا جی کے لیے ہفتے بعد ختم دلایا جا رہا ہے. زندگی میں دو نا انہیں، لیکن ہم زندگی میں قدر نہیں کرتے. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. یہ چلے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا. مجھے ایک صاحب نے کال کی، وہ کہتا جی میری والدہ جوانی میں بیوہ ہوئی اور میرا کوئی بہن بھائی نہیں، میں اکیلا ہوں. ماں نے بڑی محنت سے مجھے پڑھایا لکھایا اور اب میں شادی شدہ ہوں. میں نے آپ سے مشورہ لینا ہے. ساس نو کا جھگڑا رہتا ہے اور ساتھ مجھے یہ بتاتا ہے کہ میری ماں کا قصور ہے، میری بیوی کا نہیں ہے. دفاع وہاں کی ہے. میں نے کہا اچھا کیا مشورہ لینا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بے ادبوں میں نہ ہو جاؤں. تو میں نے کہا یہ تو ڈر ساری زندگی رہنا چاہیے، اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں میں آپ سے یہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کا نکاح کر دوں. میں نے کہا تیری والدہ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 50 سال. میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی.
جب نکاح کا وقت تھا اس وقت تو اس نے کیا نہیں، اور اب تیری خدمت کی ضرورت تھی، تیرے سہارے کی ضرورت تھی، اور تو دوسروں کے دھکے کے لیے ادھر بھیج دیا۔ یہ ہے رویے اولاد کے۔ اگر یہ ناراض چلے گے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں بھائی، مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ اس مجمع میں اگر کوئی ہمسائے سے ناراض ہے، خدا کے لیے معذرت کر لو۔ اس مجمع میں اگر کوئی بھائی سے ناراض ہے، خدا کے لیے معافی مانگ لو۔ اس مجمع میں اگر کوئی نالائق بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہے، ابھی جا کے اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، عرش کا رحمان راضی ہوگا۔ اور بھائی یہ روٹ کے چلے گئے، عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ ان کی زندگی میں ان کے قدر کرو۔ اگر کوئی دوست ناراض ہے، اور کچھ نہیں ہوتا یار، 25 سال سے منہ بنا کے بیٹھے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے لے کے بیٹھے ہو، جنت میں وہ جائے گا پہلے جو سلو میں پہل کرے گا۔ غالباً امام حسین اپنے بھائی سے ناراض ہوئے، راستے میں سے ہو کے واپس آ گئے، بھائی کو خط